بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ کشمیر میں پہلگام جو کہ ایک سیر و تفریح کا سیاحی کا مقام ہے، وہ خوبصورت حصہ جہاں حال ہی میں ایک خودکش حملہ ہوا جس میں بہت سارا جانی نقصان ہوا، انسانیت کو اذیت پہنچی اور یہ دردناک واقعہ ہے۔ یہ کیوں ہوا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے پیچھے کیا تھا؟ یہ انسانیت کے قانون کے خلاف ہے، حیوانیت سے بدتر ہے، جسے دہشت گردی کہتے ہیں۔ اس کی ہر صاحب ظرف، صاحب عقل و شعور انسان پرزور مذمت کر رہا ہے۔ ہم بھی پرزور مذمت اور احتجاج کرتے ہیں اس کے خلاف، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس بات پر شعور توجہ دلاتا ہے۔ غور کرنا ہوگا اور اس کی اصل کو پہچاننا ہوگا۔ ایک سرحد، دو ملک، آپسی تنازع اور باہمی چپکلش، کیا وہ اس قدر درجہ حرارت پکڑ سکتی ہے کہ بات یہاں تک آ پہنچی؟ کشمیر ایک دیرینہ مسئلہ ہے، دو اسٹیٹس کے درمیان، دو مملکت کے درمیان، اور کشمیر پر یہ حملہ ہونے کی وجہ سے دو میں سے کسی ایک کو فائدہ ضرور پہنچتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کو ہی فائدہ پہنچے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ اس سے دوسری کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم ابھی گزارش کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، لیکن ابھی تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وہاں آرمی بیس بھی ہے اور کشمیر پر ایک خاصا سیکیورٹی کا نظام بھی ہے جو وہاں رائج ہے۔ خاص طور پر وہاں دیکھ بھال کی جاتی ہے، سیکیورٹی کا خاص اہتمام اور انتظام ہے، توجہ دی جاتی ہے ٹیرورزم کی بنا پر۔ ٹیرورزم سے لڑنے کے لیے، نمٹنے کے لیے دہشت گردی سے وہاں سیکیورٹی کے انتظامات ہیں، کیونکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہ حملہ کیوں ہوا؟ کیا اس حکومت نے، اس اسٹیٹ نے یہ حملہ خود کروایا؟ سیکیورٹی شامل تھی، لیکن یہ کوئی عاقلانہ سوال نہیں، کیونکہ دوسری اسٹیٹ میں خود فوجیوں کے ہاں حملہ ہو جاتا ہے، فوجیوں کے بچوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیرورزم ایک سنگین مسئلہ ہے۔ سخت سیکیورٹی کے باوجود بھی اس سے دوچار اور اس سے برسر پیکار ہونا پڑ سکتا ہے۔ نے خود ہی حملہ کروایا ہو، اس بات کا کوئی معنی اور مطلب نہیں رہتا، لیکن دوسری اسٹیٹ یعنی ہماری اسٹیٹ، اس پر یہ الزام دیا جانا یہ کس قدر بے بنیاد ہوگا، اسے دیکھنے کے لیے یہ سمجھا جائے گا کہ پچھلی بار پلوامہ حملے میں فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ اسٹیٹ کو نہیں ہوا، بلکہ اسٹیٹ کی گورنمنٹ کو ہوا، اسٹیٹ کی ایک پولیٹیشین جماعت کو ہوا، اور وہ تھی مودی سرکار، کہ اسی کے سبب وہ ابھی تک وہاں قائم ہے، موجود ہے، اس کی حکومت ہی پاؤں جمائے ہوئے ہے اس حملہ، اس ٹیرورزم کی وجہ سے۔ یعنی ہماری اسٹیٹ پر یہ الزام دینا یہ بھی کوئی قابل غور بات نہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت اور اس کا کوئی معیار نہیں ملتا۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا، اس کا سبب تو کچھ ہے۔ ٹیرورزم خود کچھ نہیں، ٹیرورزم، دہشت گردی، یہ لعنت، یہ ایک مرکزی نقطہ ہے اس کام میں، اس کردار میں، اس کا محیط، اس کا سرکل، اس نقطے کے باہر دائرہ وہ کوئی اور چیز ہے، اور وہ پولیٹکس ہے۔ اب پولیٹکس انٹرنیشنل پالیسی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی اسٹیٹ پالیسی بھی، جس میں ایک جز تو ہم نے ذکر کر دیا، اور دوسرا وہ اس کے آگے آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ دھواں آگ پہ دلالت کرتا ہے، روشنی سورج پہ، دھواں اٹھے تو معلوم ہوتا ہے کہ آگ ہے، دیوار کے دوسری طرف دھواں اٹھ رہا ہو
تو عقل سمجھ جاتی ہے کہ آگ جل رہی ہے، کیونکہ دھواں آگ سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ روشنی بتاتی ہے کہ دن نکل آیا ہے، سورج کی علامت مل گئی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ ٹیررزم، اس کے پیچھے سورج، اس کا دھواں، وہ کوئی اور ہے، وہی پولیٹکس ہے۔ یہاں اس ٹیررزم کے حملے میں، اس دہشت گردی کے کمینے پن میں، دہشت گردوں کی تو نہ کوئی ڈیمانڈ ہے، نہ انہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ کشمیر کی عوام ان کے خود خلاف ہو گئی ہے۔ احتجاج بھارتی میڈیا کے مطابق وہاں ہو رہے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ واقعتاً اس کے پیچھے سورج کوئی اور طے پاتا ہے۔ اب وہ کون ہے؟ کیا اسٹیٹ کی پولیٹکس ہے؟ تو بھارتی میڈیا پہ چلنے والی ویڈیوز، جو سوشل میڈیا پہ جتنا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں ویڈیوز کا بھارتی میڈیا کا، وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔ دھرو راٹھی کی ویڈیوز میں بھی، باقی میڈیا پرسنز جو ہیں یا نیوز ٹی وی چینلز، ان پر بھی۔ ٹورزم کے لیے، ٹور کے لیے گیا ہوا ایک ٹورسٹ جوڑا جو کہ مسلمان، اور ان میں سے ایک کو نشانہ بنایا گیا اسی حملے کا، یعنی میل کو، اور فیمیل وہ زندہ بچ گئی۔ اور اس نے یہ بیان دیا کہ حملہ کرنے والوں نے، ان ظالموں نے یہ کہا مارنے سے پہلے کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب ان کا یہ بولنا، اس کا معنی یہ ہوا کہ دو میں سے ایک زبان میں وہ بولے، یا اردو یا ہندی، ان دونوں میں سے ایک زبان تھی۔ اس کا مطلب یہ دہشت گرد باہر سے بھی نہیں آئے، وہیں کہیں انہوں نے تربیت پائی، اور دوسرے مسلمانوں کے نام پر ایک مذہبی دہشت گردی کا نشان بھی چھوڑ گئے کہ مذہب میں آپس میں اختلاف پیدا کیا جائے، جس میں 2 اسٹیٹس میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو بھی اس پہ پروان چڑھایا جا سکتا ہے، اس کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے، اور 2 ملکوں کو اس نام پہ بھی لڑایا جا سکتا ہے، خود اس ایک ملک کو بھی اسی بنیاد پہ لڑایا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ ایک میسج چھوڑ گئے، دہشت گردی کا میسج، کہ مذہبی بنیاد پر وہ دہشت گردی کریں گے، مذہب کے نام پر وہ لڑائی اور فتنہ پیدا کریں گے، خرابی پیدا کریں گے، انٹرنل یا ایکسٹرنل، خصوصاً انٹرنل معاملات میں۔ تو یہ ساری باتیں تھیں، پہچاننے کی ضرورت تھی، لیکن سورج کچھ اور ہے، نتیجہ اب بھی کچھ اور نکل رہا ہے۔ وہ دھواں جو اس آگ پہ دلالت کر رہا ہے، وہ آگ، پہلے ہم دھواں کہہ گئے، وہ آگ کوئی اور ہے جو اب مل رہی ہے، جس کی علامت یہ ٹیررزم ہے۔ انٹرنیشنل پالیسی اور ہماری اسٹیٹس کا معاملہ، اس میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں پہچاننا تو ہے، ہمیں ضرورت تو ہے اس چیز کی کہ ہم لاجیکلی اس کو سمجھ کے چلیں، اپنے پاؤں دیکھ کر رکھیں، اپنے آپ کو پہچانیں اور اس کی مخالفت کریں، دہشت گردی کی، انسانیت پہ ظلم کی۔ لیکن اس سے بڑھ کر حقیقت یہ ہے کہ وقت چلتے اس کے اثرات اور نتائج وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ پچھلی بار پلوامہ کا فائدہ ہوا ایک اسٹیٹ کو، دوسری اسٹیٹ کو ذرا بھی نقصان نہیں ہوا، وہ جدھر کی بلا تھی ادھر ہی گئی، یہ تنازع وہیں رک گیا، اس کا کوئی فیصلہ، حتمی فیصلہ تو دور، کوئی غیر حتمی فیصلہ بھی نہیں ہو سکا کہ وہ حملہ کس کا تھا۔ لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اس بار جو حملہ ہوا ہے، اس بار فائدہ نہیں دیکھا جائے گا، فائدہ ہوگا تو کسی باہر کی پالیسی کو، یہاں دیکھا جائے گا کہ نقصان کس کا ہوتا ہے، اور جو فائدے کا عادی ہو، ممکن ہے کہ اس نے اس بار بھی فائدہ اٹھانے کے لیے ایسا کیا ہو، لیکن اگر وہ پہچانتا جانتا اور ذرا سا بھی زیرک ہونے سے قریب ہو، زیرک تو ہو نہیں سکتا کیونکہ زیرک انسانیت کا دشمن نہیں ہوتا، تو وہ ایسا ہرگز قدم نہ اٹھاتا کہ فائدہ نقصان میں بدل جائے گا، وہ یہ جانتے ہوئے ایسا ہرگز نہ کرتا۔ تو یہاں دیکھا جائے گا کہ اس بار نقصان کس کو ہوتا ہے، اور آنے والا وقت بتائے گا۔ اور نتیجہ خیز مرحلہ یہ ہے کہ ظالم کے ظلم کی انتہا اس کے زوال کی دلیل ہے، جب وہ بپا ہوتا ہے تو وہ حکومت گر جاتی ہے۔ تو آنکھیں دیکھیں گی کہ اس بار فیصلہ کیا ہوتا ہے، پلوامہ حملہ کیا تھا اور پہلگام وہ حملہ کیا تھا۔ دونوں مملکت کے لیے، اس سرحد کے لیے امن کی دعا کرتے ہیں، لوگوں سے امن کی اپیل کرتے ہیں اور یہ درس دیتے ہیں۔
اور اپنی اسٹیٹ کے خلاف اٹھنے والی اس یک طرفہ آواز کی تردید کرتی ہے۔ بہت شکریہ، جلدی ملتے ہیں۔